حي على الفلاح. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کے بھی چند ایام بچے ہیں۔ 2 عشرے رمضان کے گزر چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزرے۔ بقیہ کچھ ایام بچے ہیں، یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، عشرہ مطلب 10، جو پہلا 10 دن ہے اور اس کے بعد بیچ والا جو 10 دن ہے اور آخر کے جو 10 دن ہیں، یہ جو 3 عشرے ہیں، ان میں سب سے افضل عشرہ یہ آخری عشرہ ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ علماء کا بالاتفاق یہ کہنا ہے، سارے علماء اس بات کو بولتے ہیں کہ رمضان کے تینوں عشروں میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل عشرہ یہ ہے آخری عشرہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اس مسئلے میں ذرا اختلاف ہے کہ کیا یہ صرف اسی مہینے کے 10 ڈیز آخری عشرہ جو صرف اسی مہینے کے افضل ہیں یا پورے سال کے سب سے بہترین یہ عشرہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے مابین ذرا اختلاف موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے سال کا، اور اگر رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے رات کے اعتبار سے سال کا سب سے بہترین عشرہ ہے۔ یہ گویا 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے، اور رات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پورے سال کے سب سے بہترین یہ راتیں ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ عام طور پر یہاں تک آتے آتے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا ہے، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ عبادتوں میں ہم غافل ہو جاتے ہیں اور سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان کے جو سب سے بہترین ایام ہیں، رمضان کی جو سب سے بہترین راتیں ہیں، رمضان کے جو سب سے بیسٹ 10 ڈیز ہیں، اس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اب اس میں اگر ایک انسان غفلت کا شکار ہوا اور اس میں ایک انسان اگر سستی کا شکار ہوا تو انسان نامراد ہو جائے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ لہذا ابھی تک آپ نے کیسے رمضان گزارا، ابھی تک آپ کے رمضان کیسے گزرے، اس کو چھوڑ کر کے اب اس پہ فوکس کرنا ہے کہ جو بقیہ ایام ہے اس کو خوب محنت کے ساتھ گزار دیا جائے، عبادتیں کر کے محنت کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا جائے۔ یہ جو بقیہ ایام ہے اس کو بیسٹ ایام، بیسٹ دن اسے بنا لینا ہے، اس بات کی اب فکر کرنا ہے۔ جو گزر گئے وہ جیسا ہوا اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ قبول کر لے، لیکن یہ جو بچے ہوئے ایام ہے اس میں اب کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے بھی ایک انسان اگر غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ان کی۔ رمضان کے 20 سے زیادہ ایام گزر گئے، زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے بھی پہلی صف میں وہ نہیں آ پاتے تھے، آج بھی نہیں آ پاتے ہیں۔ پہلے بھی نماز میں کوتاہی ہوتی تھی، آج بھی کوتاہی ہے۔ پہلے بھی جمعہ میں پہلے آ کر کے بیٹھنے کی توفیق نہیں تھی، ابھی بھی نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان پا کر کے بھی آپ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو چینج کر دے، آپ کی زندگی کو بدل دے، عبادتوں کے معاملے میں، اللہ سے تعلق کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں جو سستی کے شکار ہم ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ رمضان اس کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بدلاؤ اگر زندگی میں آئے تو بہت خوش نصیب ہے، اور اگر کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو اس کا مطلب رمضان آپ رسمی طور پر گزار رہے ہیں، اس کا کوئی اثر لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ جاتا تھا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ جوش جو ہمارا پہلے رمضان کے اندر دکھا تھا اور جس پابندی کے ساتھ پہلے رمضان کی تراویح ہم نے پڑھی تھی، جو ہماری چستی اور پھرتی پہلے رمضان میں دکھی تھی، وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، صحابہ کا معمول یہ تھا، اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جتنے زیادہ رمضان کے ایام گزرتے اتنے زیادہ عبادت میں تیزی لے کر کے آتے تھے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جتنے رمضان گزرتے اتنے زیادہ ہم سست ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخری ایام ہوتے ہوتے تو تراویح کی نماز بھی بھاری لگنے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے ایام گزرے اتنی زیادہ عبادتوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کمر کو کسنے کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں، آخری 10 دنوں میں اپنی بیویوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا، تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی اس سے بھی دور ہو کر کے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا کرتے تھے۔ گویا اللہ کے نبی جائز چیز کو چھوڑ کر کے بھی اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ لہذا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے جائز ہوں، ان کو تیاگ کر کے، ان کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دینا ہے اس عشرے کے اندر۔ اور جب جائز چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے تو حرام چیزوں کو تو بدرجہ اولا آپ کو چھوڑنا ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آپ گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہے، افسوس کی بات ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ کی غفلت ختم نہیں ہو رہی ہے، افسوس کی بات ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، وہ گناہوں سے جو ڈر، وہ خوف پیدا ہونا چاہیے، تقوی کی جو صفت پیدا ہونی چاہیے، اگر ابھی بھی نہیں پیدا ہوئی تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کستے تھے، یعنی اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے۔ علماء کہتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ کمر کسنا کا مطلب، آدمی جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی محنت کا کام ایک انسان کو کرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے، کپڑے کو باندھ لیتا ہے، تاکہ یہ جو کام ہے محنت والا، اس میں کوئی غفلت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کستے تھے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی اپنے راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ الفاظ بڑے خوبصورت، راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں، یا حدیث میں یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی جاگتے تھے، جاگنے کے لیے بھی الفاظ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن کہا اللہ کے نبی اپنے راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ گویا یہ جو راتیں ہیں 10 ڈیز کی آخری جو راتیں ہیں، اس کو زندہ کرنا ہے، کیسے؟ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے۔ اگر ان راتوں میں بھی اپنے آپ کو عبادت میں نہیں لگا رہے، گویا ان راتوں کو آپ مردہ کر رہے ہیں۔ ان راتوں کو زندہ کرنا ہے اپنی عبادت کے ذریعے سے، صرف جاگنا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک تصور پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے کہ آخری عشرے میں یا طاق راتوں میں جاگنا ہے صرف، اور یہ جاگنے کا تصور چلا ہے جس کے نتیجے میں صرف لوگ جاگتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو عبادتیں ہونی چاہیے اس میں غفلت کر جاتے ہیں۔ بھائی جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، جاگ کر کے عبادت کرنا یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ جاگ رہے ہیں، فالتو کے جاگے ہوئے، ادھر ادھر ٹائم اپنا برباد کر رہے ہیں، نیند آ رہی اٹھ کے ذرا ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی طرح رات کو کاٹنا ہے، اس کو جاگنا نہیں بولتے، اس کو راتوں کو زندہ کرنا نہیں بولتے، اس میں جاگ کر کے آپ کو عبادت کرنا ہے، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ اور کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں دیر سے نماز ہو رہی ہے، 1 بجے نماز ہے، تو سارے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوگا ہماری جاگنے کی رات، اور لیلۃ القدر کی رات ہماری وہاں سے شروع ہوگی، حالانکہ یہ مغرب بعد سے شروع ہے۔ لیکن ایک انسان اتنا غفلت کا شکار ہے، اس کو 12 بجے لگتا ہے کہ اب رات شروع ہو رہی ہے جاگنے کی، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی خوب عبادت کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ عبادتوں کے ذریعہ سے، تلاوت قرآن کے ذریعہ سے، دعاؤں کے ذریعہ سے، استغفار کے ذریعہ سے، معافی مانگنے کے ذریعہ سے، ذکر و اذکار کرنے کے ذریعہ سے اپنے راتوں کو زندہ کیجیے اور خوب عبادت کیجیے۔ آگے کا جو لفظ ہے وہ ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی اپنے اہل و عیال، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔
یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. آخری عشرہ جب آتا تو اللہ کے نبی پورے گھر والوں کو جگا کر کے عبادت کروایا کرتے تھے. ہماری بھی ذمہ داری ہے خود بھی عبادت کرنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو اور دوسرے لوگوں کو بھی جگا کر کے عبادت کروانا ہے. اللہ کے نبی دوسرے ایام میں سب کو جگاتے نہیں تھے, لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا اللہ کے نبی اپنی بیوی کو, اپنے بیویوں کو, اپنے بچوں کو, سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عبادت کی تاکید کیا کرتے تھے. لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اور جاگ کر کے عبادت کرنے کی کوشش کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جتنی اللہ کے نبی کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کا معمول آپ چیک کریں, اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ چیک کریں کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا اللہ کے نبی اتنی محنت کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی کسی اور دنوں کے اندر, کسی اور ایام میں اللہ کے نبی اتنی محنت نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عشرے کو گزارنے کا طریقہ تھا. حالانکہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. آپ معصوم عن الخطا ہیں, آپ کی خطاؤں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا ہی میں معافی کا اعلان آپ کے لیے کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا کہ آپ عبادت نہیں کرتے تو کوئی نقصان, لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی اور دنوں کے اندر محنت نہیں کیا کرتے تھے. ہم گناہگاروں کو اور ہم معاصی کرنے والے انسانوں کو کتنا عبادت کرنے کی ضرورت ہے, ذرا تصور کریں. وہ اللہ کے نبی نبیوں میں سب سے بہتر, انسانوں میں سب سے افضل ہو کر کے جب اتنا محنت کرتے تھے تو ہمارا اور آپ کا کتنا محنت کا لیول کتنا ہائی ہونا چاہیے آپ ذرا تصور کریں. تو یہ محنت کے ایام ہے, یہ غفلت کے ایام نہیں ہے, سونے کے ایام نہیں ہے. افسوس کی بات ہے آدھا سے زیادہ رمضان گزر گیا لیکن ہماری آنکھ ابھی بھی نہیں کھل رہی ہے, ابھی بھی وہی نیند ہے, ابھی بھی وہی غفلت ہے, سونے سے ہم کو فرصت نہیں مل رہی ہے. اللہ کے بندو کون سے ایام آپ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں اللہ کی آپ عبادت کریں گے؟ کون سے وہ ایام آپ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں آپ کی آنکھ اللہ کے سامنے کھلے؟ وہ کون سے ایام آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن ایام میں اپنے آنسو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہائیں؟ وہ کون سے ایام ہیں جن میں آپ جاگ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں؟ وہ کون سے ایام کا آپ کو تلاش ہے؟ آپ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اتنے بہترین ایام ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی بھی اللہ کے سامنے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھا ہے اور اللہ سے ہم نے معافی نہیں مانگی ہے. ہماری زندگی, ہماری پوری زندگی گناہوں سے داغدار ہے. ہم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین مختلف قسم کے عذابات کو ہماری زندگی میں اللہ ڈال رہا ہے, لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں ابھی بھی سو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جاگیے مسلمانوں, جاگیے, سال کے بہترین ایام ہیں. جاگیے اور جاگ کر کے اور ہوش کے ساتھ غفلت کی چادر کو ہٹا کر کے اللہ کی عبادت کیجیے. یہ بہترین ایام ہے, یہ زندگی کے سب سے بہترین ایام ہیں. جب زبان سے جب یہ بات نکلتی ہے کہ رمضان اب جا رہا ہے, ایک ایمان والے کو ایک قلق محسوس ہوتا ہے, ایک تکلیف ہوتی ہے, ایک لگاؤ ہے ایمان والوں کو اس مہینے سے. ایمان والے کا ایک تعلق اس مہینے سے بڑا عجیب ہے. اور جب بھی ذہن میں یہ آتا کہ یہ مہینہ اب جا رہا ہے, دل سے قلق محسوس ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. اللہ کے بندو تعلق قائم کرو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تقوی زندگی میں بہت ضرورت ہے. آج کے دور میں گناہوں کا فتنہ ہے, قدم قدم پر رب کا ڈر اگر نہیں ہوگا گناہوں میں آپ چلے جائیں گے. تقوی کو پانے کا یہ مہینہ ہے, آپ اس مہینے میں بھی اللہ کا ڈر اپنے سینے میں نہیں پیدا کر پائے تو کون سا مہینہ پھر آپ کو چاہیے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لانے کے لیے؟ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوا, آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا مہینہ آئے گا جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے؟ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کے بنا پر, ہمارے گناہوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں جہنم لکھ دیا ہو. ہم اتنے نیک تو نہیں ہیں کہ دعوی کے ساتھ بول سکتے ہم جنت میں جائیں گے. ہو سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں جہنم لکھ دیا ہو. دعا کر کے اپنے اس جہنم کو جنت میں بدلنے کا یہ موقع ہے. اب اس میں دعا نہیں کریں گے تو کس میں دعا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی جنت کی امید کریں. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں شر لکھ دیا ہو, وہ جو ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو, اس فیصلے کو بدلنے کے یہ ایام چل رہے ہیں اور ہماری غفلت کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. یہ ایام چل رہے ہیں, ہم اللہ سے گڑ گڑا کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں,
اللہ کے سامنے رو کر کے اللہ کو منا کر کے رب کی جنت کو حاصل کر لیں۔ یہ مہینہ ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ابھی بھی ہم جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ ابھی تک ہم نے یہ دعا نہیں کیا ہے۔ یہ ایام گزر رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ ابھی بھی ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے یہ نہیں کہا ہے اے ربا، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی سے ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دینا، جہنم سے تو ہم کو بچا لینا اور جنت الفردوس میں داخل کر دینا، اور جنت الفردوس میں ہمیں داخل کر دینا۔ یہ طلب ابھی تک نہیں آئی ہے اور ابھی تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ ایام آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال کو انجام دیا کرتے تھے اور بہت ساری عبادتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کیا ہے۔ آخری عشرے کے اندر ایک خاص عبادت کو انجام دیا جاتا ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی عبادت یعنی پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ایک بڑی عبادت ہے یہ۔ دنیا کی مشغولیت اور دنیا میں اتنا بیزی رہتے ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اعتکاف کی عبادت ہے جہاں بندہ ساری چیزوں سے کٹ کر کے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اعتکاف کی عبادت بڑی عبادت ہے۔ انسان کو یہ احساس اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے، دیکھو قبر میں بھی تم کو اکیلے رہنا ہے۔ یہ سارے رشتہ دار، یہ سارے اپنے، یہ سارے بیٹے، یہ ساری بہنیں، یہ سارے لوگ جو آج آپ کے آس پاس ٹھہرتے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے سارے لوگ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور سارے لوگ دوری اختیار کر لیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کے ایک انسان اپنے آپ کو اتنا تنہا کر لے کہ اس کو احساس ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے تنہا ایک کوٹری میں جا کر کے بند ہو جائیں گے۔ انسان جب اعتکاف میں اپنی چادروں کو چاروں طرف سے گھیر کر کے بیٹھتا ہے تو یہ احساس بھی زندگی میں لے کر کے آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ موت کا سب کے ساتھ ہونا ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہونے والا ہے، یہ سارے لوگ جس طرح آج میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا میری موت آئے گی اور سارے لوگ ہم کو چھوڑ دیں گے۔ یہ احساس پیدا کرنے کی عبادت ہے اعتکاف۔ افسوس ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھے بھی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن وہاں بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ وہی دوستی یاری، وہی سب پارٹیاں شارٹیاں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہے۔ اللہ کے بندو یہ گھر میں بھی بیٹھ کر کے آپ کر سکتے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کو منا لیں گے۔ زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانیاں آئی ہو اور کچھ تکلیفوں کا سامنا ہو، آپ تنہائی میں اللہ کے دربار میں آ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میری ان تکلیفوں کو رب العالمین دور کر دے، آپ اس لیے بھی آئے ہیں اور آ کر کے آپ ایام کو ایسے برباد کریں، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ موبائل اس دور کا بڑا فتنہ ہے۔ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور صبح سے شام تک صرف موبائل چلاتے ہیں۔ بتائیے آپ کیا عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اعتکاف کے اس عظیم عبادت سے آپ فائدہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندو تنہا ہو جاؤ، دنیا سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرو۔ دوسرے دنوں کے اندر پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے بندو اعتکاف میں بیٹھے ہو، پہلی صف میں آنے کا موقع ہے، اس کے بعد بھی آ نہیں پاتے، یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ مسجد میں رہتے ہیں، 24 گھنٹہ آپ کا رہنا مسجد میں ہے، اس کے بعد بھی پہلی صف آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ سے تعلق آپ کا کتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان کی رسی آپ کی کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ مسجد میں رہ کر کے بھی پہلی صف میں آ کر کے آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دنیا کی مشغولیات میں آپ جائیں گے تو آپ کی عبادتوں کا، آپ کے نمازوں کی کیا حالت ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کے بندو اعتکاف سے فائدہ اٹھاؤ، پہلی صف میں آؤ اور نماز کی پابندی کرو اور دوسرے تمام عبادتوں کا اہتمام کے ساتھ پابندی کرو اور بہترین طریقے سے عبادت کو کرو اور اعتکاف کو گزارو۔ ان ایام کے اندر جن عبادتوں میں خاص محنت کرنا، ان میں سے ایک ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل، تراویح کی نماز، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، لوگ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں اور اس کے بعد تراویح الگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام اللیل الگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ایک ہی نماز ہے، تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو گئی۔ تو ان دنوں کے اندر جس میں خاص اہتمام کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے، اس کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ ایام ہے جس میں خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے، قیام اپنا لمبا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اپنی لمبی کر دینی ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول یہی تھا
جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ رکھا، اور جب رمضان کے صرف 7 دن بچ گئے، 23ویں رات آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ رات کا 1/3 حصہ پورا گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے 24ویں کو پھر قیام نہیں کرایا، 25ویں کو پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور قیام کروایا، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کروایا کہ آدھی رات گزر گئی۔ یہ اللہ کے نبی کے قیام کرنے کا طریقہ تھا، آخری عشرے میں اللہ کے نبی کے نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی کر رہے ہیں، نماز اتنی لمبی ہو رہی ہے، آدھی رات گزر جا رہی ہے۔ آج کے دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنی لمبی نماز آدھی رات، یہاں 1 گھنٹے میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ پورا نیکیوں کا پہاڑ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت بہت ہے، لیکن اس کے بعد بھی غفلت ہے۔ اللہ کے نبی نے قیام کروایا، آدھی رات گزر گئی۔ کہتے ہیں صحابی رسول کے بعد صحابہ نے کہا جب اللہ کے نبی نے نماز کو ختم کیا، اللہ کے نبی پوری رات کا قیام کرا دیتے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ آدھی رات قیام کرنے کے بعد بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی بول رہے ہیں اللہ کے نبی پوری رات نماز پڑھا دیتے۔ یہ جذبہ چاہیے، اور نیکی میں یہ مسابقت کا یہ جذبہ چاہیے، اور نیکی کرنے کا یہ جذبہ چاہیے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ، تم اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ لو گے شروع سے آخر تک تو پوری رات قیام کا تمہیں ثواب مل جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ساری رات نماز کا ثواب چاہیے، مل گیا تمہیں۔ ابھی امام کے ساتھ تم نے نماز پڑھ لی ہے، پوری رات قیام کا ثواب تم کو مل گیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، لوگ ان کو سمجھتے ہیں پریشان صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ ان ایام کے اندر نمازوں کی تعداد پہ دھیان نہیں دینا ہے، کوانٹیٹی پہ نہیں، کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے۔ ان ایام کے اندر آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا قیام لمبا ہونا چاہیے، آپ کی نماز لمبی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن اس میں زیادہ کرنا چاہیے، تعداد کو نہیں بڑھانا ہے۔ ادھر بھی 8 پڑھ لیے، بعد میں پھر 8 پڑھ رہے ہیں، 40-50 رکعت آپ کی ہو جائے، افسوس کی بات ہے۔ تعداد پہ محنت نہیں کرنی ہے، تعداد تو وہی رکھیں گے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ محنت آپ کو کس پہ کرنی ہے؟ اس کو لمبا قیام میں تبدیل کرنا ہے، اس میں تلاوت قرآن کو لمبا کر کے اس کو لمبا کرنا، اس پہ فوکس کرنا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ سب باتیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو الٹی سیدھی عبادتوں کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر محنت کرنا ہے۔ اچھا، اسی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے 26ویں کو پھر قیام نہیں کروایا، اللہ کے نبی نے 27ویں رات کو اللہ کے نبی نے قیام کروایا، اور کہتے اتنا لمبا قیام کروایا ایسا لگا کہ سحری کا وقت نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، واللہ کے نبی کے قیام کرنے کا انداز اور پیچھے صحابہ کرام کے عبادت کرنے کا انداز، کیا لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیا۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، عبادت کے معاملے میں ٹاپ لیول پہ رہنے والے لوگ تھے، عبادتوں کے معاملے میں نیکیوں میں صفحے اول پر کھڑے رہنے والے لوگ تھے صحابہ کرام۔ یہ معمولی لوگ ہیں کیا ان کا جیسے تیسے نام لے لیا جائے؟ یہ بڑے لوگ تھے، عبادت کے معاملے میں سب سے آگے رہنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے قیام کروایا، اور کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ پورا سحری کا وقت نکل جائے گا، اتنا لمبا اللہ کے نبی نے قیام کروایا۔ لہذا اللہ کے بندو، اس میں ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت کے ساتھ لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے۔ قیام ذرا لمبا ہوگا، تلاوت قرآن ذرا تلاوت لمبی کی جائے گی، اس کا خیال اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایام ہے آخری عشرہ، جن عبادتوں میں ہمیں ان ایام کے اندر محنت کرنا، اس میں سے ایک ہے لیلۃ القدر۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں بہت خاص رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ فرشتوں کے نزول کی رات ہوتی ہے۔ یہ اس رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کر لینا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے اس کو جوڑ کے بتایا 83 سال عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے اس رات میں اگر آپ نے عبادت کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا سیکنڈ بھی جب لوگوں نے جوڑا ہے تو اس سیکنڈوں میں بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس رات کا سیکنڈ بھی غیر معمولی ہے، اس کا ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ وہ رات ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے، زندگی میں وہ رات لے کر کے آنا ہے جو رات ہماری زندگی کو بدل دے۔ 83 سال کوئی گارنٹی نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آج کے دور میں جہاں موتیں بہت جلدی ہو رہی ہیں، ایسے دور میں ہم 83 ایئرس زندہ رہ جائیں، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ نے اگر اس رات کو پا لیا، عبادت کر لیا،
83 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے میرے بھائیوں اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے، اس ایک رات کو پا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس رات کے اندر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ بہت عظیم اور بہت بہترین رات ہے۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے اتنی عظیم رات ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کی راتوں میں اللہ بولتا کہ پورے سال کی راتوں میں آپ کو تلاش کرنا ہے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ رات اتنی بڑی رات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العالمین بولتا کہ اے لوگوں پورے سال کی راتوں میں تمہیں اس رات کو تلاش کرنا ہے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی بڑا سودا نہیں تھا۔ اللہ کا کرم ہے صرف 10 راتوں کے اندر بولا گیا ہے کہ آپ اس میں تلاش کیجئے اور جاگیے اور اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، لہذا اس رات کو تلاش کیجئے اور خوب عبادت کیجئے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 10 میں آپ پوری عبادت اپنے آپ کو لگا دیجئے اللہ کی عبادت میں۔ ہمیں نہیں معلوم وہ کون سی رات آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو کون سی رات میں مقدر کر دیں گے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لہذا محنت کرنے کی ضرورت ہے اور خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھی رات اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ واللہ ان ایام کے اندر ان راتوں میں کوئی ہم کو چائے بھی پلائے گا، 10 منٹ اگر وہ آپ کا لیا تو کوئی آپ کے زندگی کے بہت قیمتی ایام کو چھین کر کے لے کے جا رہا ہے۔ بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستی یاری فرینڈ سرکل بات چیت یہ ساری چیزیں ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن ابھی وہ ایام چل رہے ہیں۔ ہم ایک مومن ہو کر کے ان راتوں سے ان کے دنوں سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے دوستی نبھائیں گے، ہم آپ سے بات کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن اللہ کے بندوں اس میں ہم غافل نہیں ہوں گے اور پوری یکجوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ استغفار کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین کو منانے کی رات ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسے جو انسان یہ رمضان کے ان ایام کو بھی پائے اور اپنے آپ کی معافی نہیں کرا سکے۔ یہ ایام مل جائے اور اس کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکے، وہ محروم انسان ہے، وہ بدنصیب انسان ہے۔ اتنے بہترین ایام چل رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگا ہے، آپ نے استغفار نہیں کیا ہے، تو ایک انسان اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ان ایام میں کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے۔ اللہ کے بندوں یقین مانو اللہ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے اور اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے میں جو لذت اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے بندوں دنیا میں وہ لذت، وہ مزہ، وہ ٹیسٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کو فیل کر کے دیکھو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کو رب کو یاد کرو اور رب کو یاد کر کے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو لو۔ اللہ کے بندو اس میں اللہ نے جو لذت رکھا ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم لوگ حلاوت اور مزے کو تلاش کرو 3 چیزوں کے اندر، ان میں سے ایک چیز بولتے ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر، اور اللہ رب العالمین کو ذکر کر کے آنسو بہانے میں لذت تلاش کرو اور مزہ تلاش کرو۔ دنیا والے کہاں مزے کے لیے جاتے ہیں، کیا کیا چیزوں میں لوگ بولتے ہیں یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کبھی اللہ کے در پہ آؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنسو کو بہاؤ، جو سکون آپ کو ملے گا دنیا کے کسی چیز میں وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا والوں کے سامنے آپ آنکھ بہائیں گے، دنیا والوں کے سامنے اپنے آنسو نکالیں گے، دنیا والے آپ کا مزہ لیں گے، لیکن اس رب کے سامنے اپنے آنسو کو بہاؤ گے، وہ اللہ آپ سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے در پہ آ کر کے میرے سامنے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے جھولی کو پھیلا رہا ہے۔ پھیلائیے اپنے دامن کو اللہ کے سامنے۔ یہ قدر کی رات ہے۔ علماء کہتے ہیں قدر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سال بھر کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں اس کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کے اندر کرتا ہے۔ آپ کو زندگی میں بہت کچھ چاہیے، ان چیزوں کا فیصلہ اگر آپ کو کروانا ہے جاگیے ان راتوں کے اندر اور اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیے۔ آپ کو اپنا سال آگے کا کیسے گزارنا ہے، آپ کو آگے کی زندگی میں کیا چاہیے، ان ساری چیزوں کو اللہ اگر منوانا ہے، رب سے لینا ہے تو جاگیے۔ یہ فیصلے کی رات ہے، سال بھر کے ساری چیزوں کا ڈیسائیڈ اور فیصلہ آپ کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور آپ غفلت کے شکار ہیں۔ پورے سال آپ کو زندگی میں کیا کیا چاہیے وہ سب مانگنے کی راتیں گزر رہی ہیں اور اللہ کے بندو اتنے غافل ہو کہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھیلاؤ اللہ کے سامنے ہاتھ، دعا کرو اللہ کے سامنے، استغفار کرو اللہ رب العالمین سے، معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کہیں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، دنیا والے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں پریشان ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی اور دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تو ان کی حفاظت کر۔ حالات بدلتے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، آپ کی ضروریات کی چیزوں میں بھی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ ابھی تک بھی اللہ کے دربار میں نہیں آ رہے ہیں۔
کون دن کا آپ کو انتظار ہے؟ آپ کو کون سی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور احساس ہوگا اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے آپ اللہ کو بولیں گے اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں عمل کرنے کے لیے، اللہ بولے گا نہیں، یہاں آنے کے بعد کسی کو واپس جانے نہیں دیا جاتا، اور بار بار بولیں گے ہم دنیا میں عمل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اللہ کا جواب ہوگا بھاگو میرے سامنے سے، آج تم لوگ مجھ سے بات مت کرو۔ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ بول دے گا ہم سے بات مت کرو؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہے، اللہ کے سامنے آئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ رب العالمین کو منا لیجئے، اللہ رب العالمین تو بہت رحم کرنے والا، در پہ آئیے تو صحیح، اللہ کے سامنے مانگیے تو صحیح، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں، ایک بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں اس کو مارتی ہے اور مار کر کے گھر سے بھگا دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن بچہ روتا ہے، پھر سوچتا میں کہاں جاؤں، وہ دروازے پہ آ کر کے دروازے کو پیٹتا ہے، امی امی بول کر کے آواز لگاتا ہے، ماں اتنا رحم کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، بچے کو اپنے سے چپکا لیتی ہے اور بولتی بیٹا میں بولتا ہوں غلطی مت کیا کر، تو گناہ مت کیا کر، کیوں تو ایسا کرتا ہے؟ ماں اس کو چپکا لیتی ہے، تو اللہ ماؤں کی رحم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ رب ہم کو نہیں چپکائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم کو داخل نہیں کرے گا؟ داخل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے پاس چلیے، اس اللہ رب العالمین کے سامنے رحمت کا سوال کیجئے، وہ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے ناراض کر لیا اس رب کو، اب چلیے اللہ کے سامنے معافی مانگیے، اللہ رب العالمین بہت رحیم اور بہت زیادہ ارحم الراحمین ہے وہ رب۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا یہ مہینہ ہے، غفلت کے شکار مت ہوئیے اللہ کے بندو۔ میں کس الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد دلاؤں، کیسے میں آپ کو ہوش میں لاؤں؟ کبھی افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے بندو، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بہترین ایام چل رہے ہیں، اس کی قدر کر لیجئے، اس میں عبادت کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، دعائیں کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، اور کسی طرح کے کوئی غفلت اور سستی کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔